السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ولاگ صبح مارننگ کا ولاگ ہے کہ بچے اسکول جانے سے پہلے کا ہے۔ یہ دیکھیں بچوں کی وین آ چکی ہے۔ بارش صبح کے وقت سے شروع ہو چکی تھی بارش۔ یہ دیکھیں بارش کا موسم اور بادل دیکھیں اتنے سارا پانی کا بادل ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر بچوں کی وین جا چکی ہے، بچے چلے گئے الحمدللہ۔ اور بچے جانے سے پہلے ہی میں نے یہاں پر کالی مرچی کا پاؤڈر کالی مرچی پیس کے رکھی ہوں پاؤڈر بنا کے، کیونکہ مارننگ میں جب بوائل ایگ کھاتے نا تو اس کے اوپر کالی مرچی ضرور پسند کرتے میرے بچے۔ اور یہاں دیکھیں بچے چلے جانے کے بعد گھر کی صاف صفائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں پھر میں باہر آئی، تب بھی بارش ہو رہی تھی الحمدللہ، لیکن سارا دن بارش ہوتی رہی۔ یہاں دیکھیں اینیملز بھی ہے کچھ، باہر میں آ کر دیکھی تو بہت سارے بکریاں وغیرہ تھے، چلا رہے تھے، بارش کی وجہ سے بھیگ رہے تھے وہ لوگ۔ تو چلیے آج کا ولاگ ہے صبح مارننگ سے لے کے نائٹ کی مارننگ تک کا، جس میں سارا دن بارش بھی ہوتی گئی اور میں نے کچھ کام وغیرہ بھی کی ہے، جو میری روٹین رہتی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اور سب سے اہم بات یہاں پر یہ دیکھیں بارش بھی ہو رہی تھی اور جو گھونسلا تھا جھاڑ میں وہ بھی گر گیا، اچھا نہیں دکھا، کیونکہ اس میں سے نا چھوٹے چھوٹے انڈے بھی تھے وہ گھونسلے میں۔ اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بارش سے ہے نا سب کو نفع ملے، یعنی کہ فائدہ ملے، کسی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ آپ لوگ بھی جب بھی بارش ہونا تو بارش میں دعا کرنا اور بارش کی بھی دعا پڑھنا۔ یہاں پر میں بارش میں دعا ہی کر رہی تھی، اللہم صیبا نافعہ، بلکہ بارش کی دعا کر کے بھی ہم سب مسلمانوں کے لیے دعا کر رہی تھی۔ تو ہے نا چلیے یہاں پر دعا کر کے پھر میں اندر آ گئی، کیونکہ میں دوسرے کام وغیرہ کر رہی تھی۔ اور یہاں دیکھیے بکریاں بھیگ رہے تھے پانی میں اور اوپر بھی چڑیاں تھے، اور بہت ٹھنڈا تھا موسم باہر کا۔ تو چلیے یہاں دیکھیے موسم بہت ہی اچھا ہے، سہانا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، ہوا بھی تیز چل رہی ہے۔ اور یہ موسم ہے نا صبح نیوز میں بھی بتا رہا تھا کہ یہ سائیکلون ہے، کیا کہ نام بول رہا تھا سائیکلون کا، متا سائیکلون کون سا ہے کہ موتا کی سائیکلون کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ تو میں یعنی کہ 2-3 دن تک ہوگی بارش انشاءاللہ، لیکن ہمیں دعا کرتے رہنا ہے، اور بارش کے ٹائم پہ جو بھی دعا مانگتے ہیں انشاءاللہ ضرور ہوتی۔ اور یہاں دیکھیے میں نے ایک دم بالکل ڈور کے سامنے بیڈ شیٹ ڈال کے رکھی ہوں، کیونکہ سامنے کنسٹرکشن چل رہا نا، ایک دم ڈور وغیرہ کھولے تو ایک دم سامنے کچھ نہ دکھے، اس لیے میں بیڈ شیٹ ڈال کے رکھی ہوں۔ یہاں دیکھیں سارا کچھ کام ہو گیا تھا گھر کا، اور یہاں پر دیکھیں برتن دھو کے چلے گئے تھے آنٹی، میرے کو جمانا تھا لیکن پانی تھا اس لیے میں نہیں جمائی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی دھو کے گئے آنٹی، سارا پانی ہے، پانی سوکھنے کے بعد میں جما دوں گی۔ تو یہاں پر گلاسز وغیرہ کا سوکھ گیا تو پانی میں وہ رکھ دی ہوں یہاں پر اسٹینڈ میں۔ مارننگ کا کام مارننگ میں ہی میں نے ختم کر دیتی ہوں، یعنی کہ جب بھی برتن دھو جاتے، کبھی ٹائم ملا تو سیٹ کر دیتی ہوں، نہیں تو نہیں، کیونکہ 2-3 دن سے زیادہ کام کر رہی تھی تو ایک دن ہے نا بریک ملتا۔ 2 دن اگر ہم لانڈری وغیرہ لگا لیے یا صاف صفائی کرے تو دوسرے دن ہے نا کچھ بھی کام نہیں رہتا، تو پلین کام چلتا ہے، دن ایک دم لیزینس کے جیسا چلتا، لیکن پھر بھی بہت زیادہ کام ہو جاتا گھر میں۔ یہ دیکھیں یہاں پر میں نے گلاس وغیرہ جما کے کر کے رکھ دی۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں یہاں پر بہت اچھی چیز شیئر کرنے والی ہوں آج اس ولاگ میں، یعنی کہ درود ابراہیم کے بارے میں، درود ابراہیم کے پڑھنے کے فائدے کے بارے میں پڑھ کے سناؤں گی آپ لوگوں کو میں یہاں پر۔ یہ دیکھیں گلاس وغیرہ رکھ کے میں روم میں چلے گئی تھی، یعنی کہ بیڈ روم میں کچھ کام کر رہی تھی، میں ڈرائنگ وغیرہ بھی کر رہی تھی، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہاں میں سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھ کے آپ لوگوں کو سناتی ہوں۔ درود ابراہیم: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی کہ یہ درود ابراہیم ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اگر ہم ایک بار درود شریف پڑھ کے جو بھی دعا کرتے نا تو اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول کرتے۔ اور یہاں دیکھیے میں نے ساتھ کا ساتھ جو بھی کچن ٹاولز وغیرہ رہتے ہیں نا، کچن کے جتنے بھی کپڑے رہتے میں ہے نا 2 دن کو ایک بار 3 دن کو ایک بار دھو کے بھی رکھ دیتی ہوں۔ یہاں دیکھیے 1:30 بج رہا تھا، یہاں پر کچھ کام بھی کر رہی تھی میں، اور یہاں پر دیکھیے بیٹھ کے دیکھ رہی تھی، بہت ہی اچھا مزہ آ رہا تھا پانی کو دیکھ کے، بہت اچھی بارش ہو رہی تھی الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہاں پر دیکھیں میں نے بھانجی کے کچھ ڈرائنگز وغیرہ تھے وہ بھی کر رہی تھی، اور ساتھ میں یہاں پر میں نے کچھ چنے وغیرہ لے کے بیٹھی تھی کھاتے کھاتے ڈرائنگ کرنے کے لیے۔ اور یہاں دیکھیے میں نے کچھ سائنس کے کچھ پروجیکٹ کرنے کا تھا، تو اس کے لیے میں یہاں پر ڈرائنگ وغیرہ کر رہی تھی۔ اور آپ لوگ بتانا کہ کس چیز کی ڈرائنگ ہے، اس کا نام ضرور بتانا کمنٹ میں۔ یہ دیکھیے 2-3 دن سے میں یہ بھی کر رہی ہوں، تھوڑا ٹائم نکال کے یہ بھی پروجیکٹ کے لیے بھی کچھ ڈرائنگ وغیرہ کر کے دے رہی ہوں میری بھانجی کے لیے۔ تو چلیے میں یہاں پر سے شروع کرتی ہوں درود شریف پڑھنے کے فائدے، یعنی کہ پہلا ہے میں یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ 10 فائدے شیئر کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو کون سا اچھا لگا ضرور کمنٹ کر کے بتانا۔
پہلا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ثواب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم فرما برداری کر رہے ہیں اور اس کا ثواب کیا ہے۔ قرآن میں ایمان والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ جتنے بھی ہم ایمان والے ہیں، یعنی کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہے نا حکم دیے کہ ہمیں ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہنا ہے، یہ ہم پر حکم ہے، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو بہت سارے فائدے ہیں اس کے، ضرور پڑھا کریں، اور جب بھی کبھی بھی کسی کا نام، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی اپنے منہ سے یا کسی اور کے منہ سے ہم سنتے تو نا ضرور درود بھیجنا، اس کا بھی فائدہ ہمیں اور پڑھنے والے اور سننے والے دونوں کو ثواب ملتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں فرشتے والے اعمال، یعنی فرشتوں کو بھی فرشتے والا اعمال کا بھی ثواب ملتا ہے، یعنی کہ فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یعنی کہ صرف ہم مسلمان، ہم انسان نہیں، بلکہ فرشتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہا کرے۔ اور تیسری پوائنٹ ہے اللہ کی رحمت اور برکتوں کا نزول، یعنی کہ درود پڑھنے سے ہم پر ہے نا اللہ کی رحمت برستی اور برکتاں بھی ہوتے، برکتوں کا نزول بھی ہم پر نازل ہوتا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، یعنی کہ ہم یہ نا یہاں پر میں لنچ میں ہے نا دوپہر میں انڈا خاگینہ بنا رہی تھی میں اور میرے ہسبینڈ کے لیے، اس کے بعد ہے نا یہ ایوننگ یعنی کہ نائٹ کا ٹائم تھا، یہ دیکھیں میں نے نائٹ روٹین بھی شیئر کر رہی ہوں، یہاں پر آٹا وغیرہ بنا رہی تھی میں روٹی کے لیے۔ تو یہاں پر تیسرا یعنی کہ چوتھی پوائنٹ ہے درجات کی بلندی، یعنی کہ ہمارے جو درجات رہتے ہیں نا 1 درجے 2 درجے 3 درجے، جتنے بار ہم درود پڑھیں گے تو اتنے درجے ہمارے نا بلند ہوتے، تو درجات کی بلندی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار، یعنی کہ ایک بار درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے سے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ہم ایک بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہے نا 10 درجے اس کے ہے نا بلند فرما دیتے۔ اور یہاں پر میں نے نائٹ میں ہی نا بچوں کے لیے کچھ سنیکس بھی بنا رہی تھی، یعنی کہ ہیلدی سنیکس، ہیلدی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی سنیکس ہیں، یہاں پر چنے اور گڑ کا لڈو بنا رہی ہوں میں، جو کہ بہت ہی ہیلدی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمیں جب بھی ہم ایک بار درود بھیجتے ہیں نا تو اس کے اللہ تعالیٰ ہے نا ہمیں 10 درجات بلند کر دیتے ہیں، ہے نا۔ آپ لوگ ضرور کمنٹ میں بتانا کہ کون سی حدیث، کون سی فائدے آپ کو بہت اچھے لگے، کمنٹ ضرور کرنا۔ تھوڑا لمبا ہے ویڈیو، کام کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ہے نا کچھ سنتیں باتیں بھی شیئر کر رہی ہوں، اگر اچھا لگا تو ضرور بولنا کمنٹ کر کے۔ اور درود شریف پڑھنے کے اور ایک فائدہ کیا ہے بولتے ہیں بیماریوں سے صحت یابی، یعنی کہ جو بھی بیماریوں میں مبتلا ہے نا، اگر انشاءاللہ اگر وہ درود شریف کا ورد کرے یا درود شریف کی کثرت کرے یا اس کی تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہے نا صحت یابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں کے سبب بیماریوں سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے، یعنی کہ جتنی بھی بیماری، جیسی بھی بیماری میں ہم ہیں، اگر ہم وہ بیماری میں رہ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستے رہے گی اور بیماریوں سے ہمیں چھٹکارا ملے گا۔ اور یہاں پر نمبر 6 پوائنٹ ہے نیکیوں کا حصول، یعنی کہ جو ہم نیکی کرتے ہیں نا اس کا ہمیں برابر اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے، دیکھیں کتنا بڑا ثواب ہے، ایک نیکی کمانے کے پیچھے 10 نیکیوں کا ثواب مل رہا ہم لوگ، ہے نا۔ تو ایک بار میرے ساتھ پھر سے دہرائیے درود ابراہیم، میں آپ لوگوں کے ساتھ پڑھتی ہوں، آپ لوگ بھی ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں۔ درود ابراہیم: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر بڑی درود ابراہیم نہیں آئے تو بھی ہم لوگ چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اور خاص کر کے جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان جو درود پڑھنے کے بعد جو دعا کرتے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتے۔ اور یہاں دیکھو گناہوں کی معافی، یعنی کہ گناہوں سے بھی ہم ہے نا معافی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، جتنے بھی ہم گناہ کرے دنیا میں آئے جب سے اب تک اس وقت، جتنے بھی ہم سے گناہ جان بوجھ کر، نہ جان کے یا کسی بھی حال سے جو بھی گناہ ہوتے نا، اس کی بھی معافی ہماری ہو جاتی ہے اگر ہم درود ابراہیم کا ورد کرتے، یعنی کہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، یعنی کہ گناہوں کی معافی۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद भेजने पर 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार पढ़ने से 10 नेकियां मिलते, एक बार पढ़ने से 10 गुनाह माफ़ होते, एक बार पढ़ने से 10 दर्जात बुलंद होते करते, और एक बार हम पढ़ेंगे तो 10 रहमतें हम पर नाजिल होती। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने सारे फ़ायदे हैं। देखिए, एक बार भी हम अगर दिल से, सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के एक बार भी हम दुरूद पढ़ने बैठे, अल्लाह का ज़िक्र करके, अपने नबी को याद करके एक बार दुरूद पढ़ेंगे तो 10 रहमतें बरसेंगे अल्लाह ताला की। अगर हम दर्जात बुलंद करने के लिए एक बार दुरूद पढ़ेंगे तो हमारे 10 दर्जात बुलंद होंगे। अगर हम बीमारियों में, अगर बीमारी में रह के हम एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो हमारे बीमारियां छुटकारा नसीब होगा, यानी कि 10 नेमतें, 10 रहमतें हम पर बरसेंगे और बीमारियों से हमें छुटकारा मिलेगा। अगर हम एक बार एक नेकी की नीयत से हम एक बार दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे तो 10 नेकियां मिलते हैं हमको। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर एक गुनाह हमको मालूम है कि हमें गुनाह करे, उसकी तौबा के लिए हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दुरूद पढ़ेंगे तो उसके 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे अल्लाह ताला। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़रूर कहना, दुरूद भी ज़रूर पढ़ना, और जितने बार भी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ली हूँ इस व्लॉग में, तो आप लोग भी ज़रूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की कोशिश ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर मैं डिनर में बना रही थी, क्या है ये, मसूर की दाल और रोटी। और देखो, जो परेशानियाँ हाल में रहते, बहुत परेशानी में मुब्तला रहते, परेशान रहते, तकलीफ़ में रहते ना, उन लोगों की भी है ना परेशानी अल्लाह ताला ख़त्म कर देते अगर हम दुरूद शरीफ की कसरत करेंगे, यानी कि परेशानियों का ख़ातिमा, अल्लाह की रहमत और बरकतों के तुफ़ेल परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि हम, अल्लाह ताला हम पे जितने भी परेशानियाँ हैं ना वो ख़त्म कर देते। कब? जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते। और दुआ की कबूलियत के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि हम जब भी जो भी दुआ करते ना, बहुत सारे लोग बोलते कि दुआ करते, दुआ कबूल ही नहीं होती, हम इतनी दुआ करते, हर वक्त दुआ करते, कबूल नहीं होती। सबसे बेस्ट पॉइंट ये है, सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि जब भी हम दुआ करते, जो भी दुआ करते ना, उससे पहले 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ा करें, उसके बाद दुआ मांगे। जो भी दुआ मांगना है, छोटी बड़ी, दुनिया के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, जो भी जिस चीज़ के भी लिए दुआ करें ना, तो पहले 3 बार दुरूद पढ़ा करें, फिर दुआ मांगे, फिर उसके बाद फिर दुआ मांगे, दुआ मांगने के बाद फिर 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़े। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ ज़रूर कबूल होगी इंशाल्लाह। और सबसे पहली बात, नीयत करना ज़रूरी है। हम जो भी काम करते हैं अच्छे के लिए, बुरे के लिए, हमें नीयत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि है ना, नीयत पे ही हमारा दारो मदार खड़ा है। और यहाँ देखिए, जो भी था इसका कचरा अलग कर दी हूँ मैंने यहाँ पर चने का साफ़ करके। और यहाँ देखिए, चने एकदम से साफ़ हो गए, इसको हमें ना थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, उसके बाद इसकी है ना लड्डू बनाएंगे। देखिए, दुआ की कबूलियत के लिए बहुत ज़रूरी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना दुआओं की कबूलियत के लिए ज़रूरी है। मानी कि अगर हम दुआ पढ़ रहे, जो भी हम दुआ मांग रहे हैं उसको कबूल होना है, उसको जल्द से जल्द कबूल हो जाना है, तो हमें है ना दुरूद इब्राहिम पढ़ना है पहली बार और आखिरी बार, बीच में दुआ करना है, और नबी के ऊपर जितना हो सका उतना दुरूद भेजे। इंशाल्लाह हमारे दुआएं ज़रूर 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 इंशाल्लाह कबूल होंगे। और लास्ट पॉइंट है, क़यामत के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात का ज़रिया बनेंगे। यानी कि हम जितना नबी के ऊपर दुरूद भेजेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हमें है ना हम अपनी तरफ हमारी शिफ़ायत करेंगे, यानी कि हमारे तरफ वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, शिफ़ायत करेंगे, यानी कि क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को। शिफ़ायत करेंगे का ज़रिया बनते कहते हैं कि नबी से हमारे को है ना, अल्लाह ताला से हमारे लिए वो करेंगे नबी हमारे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजने वाले को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात नसीब होंगे, यानी नबी हमारे शिफ़ायत करेंगे अल्लाह ताला से कि हम नबी के बंदे, हम अल्लाह ताला के कितने क़रीब थे, क्या है ये सब है। अल्लाह ताला हमको राज़ी करने वाले बनना है, अल्लाह ताला को मनाने वाले बनना है। हर छोटी छोटी चीज़ से लेके हर बड़ी चीज़ तक के लिए भी हमें अल्लाह से मांगने वाले बनना, झूठ से बचने की कोशिश करें, नमाज़ों की पाबंदी करने वाले बने, जितना हो सका उतना सब्र करने की कोशिश करें, और अल्लाह ताला का हर वक्त उठते बैठते सुबह शाम शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता करें। इसके लिए हर चीज़ के लिए दुआ करें अल्लाह ताला से। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, जो भी मेरे वीडियो पे नए हैं, तो प्लीज़ है ना लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सदक़े जारिया समझ के है ना इसको आगे फॉरवर्ड करें।
اور جو بھی نئے لوگ ہیں انہیں ضرور سبسکرائب کریے گا۔ اور یہاں دیکھیے گڑ اچھے سے پکنے کے بعد میں نے اس میں ہے نا بٹانے یعنی کہ چنے ڈال دی ہوں، روسٹڈ چنے، اور اس کے اچھے سے لڈو بنا دیں گے۔ اور یہ بہت ہیلدی اور بہت طاقتور ہے، امیونٹی کو اچھا بوسٹ کرتے، کیونکہ سردی کے دن ہے، دن بھر رات بھر بارش ہو رہی ہے یہاں پر، اور یہ بہت اچھے ہے، بہت ہیلدی ہے، بہت طاقت کا خزانہ ہے یہ دیکھیے۔ اور جیسے ہی پکنے کے بعد میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو جو شیپ چاہے اپن، یا تو چکی کا شیپ بھی بنا سکتے ہیں یا تو لڈو بنا سکتے ہیں، تو میں نے یہاں پر لڈو بنائی ہوں۔ اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگے تو اینڈ تک ضرور دیکھنا، بہت ہی اچھا ہے۔ اور تھوڑا لمبا ہو گیا ویڈیو، یہ دیکھیے میں نے ہاتھ کی مدد سے چھوٹے چھوٹے کر کے لڈو بنا دی، ماشاءاللہ سے بہت ٹیسٹی اور بہت ہی اچھے بنے تھے۔ آپ لوگ ضرور دعا کرنا، ہر چیز کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اور اس کے اوپر نیت کے ساتھ درود بھیجنا، نماز پڑھنا، دعائیں مانگنا، اور بارش کے ٹائم نہ جتنا ہو سکے اتنا دعا مانگے۔ اور بہت زیادہ تباہی مچی ہوئی ہے دنیا میں، جتنا ہو سکے اتنا استغفار کی ہے نا کثرت کرنے کی کوشش کریے، جتنا ہو سکا اتنا دعائیں کرے، جتنا ہو سکا اتنا نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کرے، اور ہر ایک کو معاف کرنے والے بنیں، دل اپنا صاف رکھنے والے بنیں۔ چھوٹی غلطیاں بڑے غلطیاں، ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بنا کے ہی دنیا میں بھیجے، ہم سے چھوٹے بڑے غلطیاں ہوتے رہتے، ہمیں معافی مانگنا ہے اور ہر ایک کو معاف کر دینے والے بننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والے اور معاف کرنے والے کو بہت پسند کرتے، اور اس کا بھی درجہ بہت اونچا ہے۔ اور یہاں دیکھیے میں نے آٹے کو اچھے سے گوندھ لی ہوں ڈنر پریپریشن کرنے کے لیے، اور یہاں سے پورا جو بھی ہے نا ڈنر پریپریشن کا چل رہا کام، یہاں پر دیکھیے روٹی آٹا گوندھ دی میں، گوندھنے کے بعد پھر پیڑے وغیرہ بنا دی، کیونکہ ہم لوگ نائٹ میں ہے نا روٹی وغیرہ کھاتے، تو یہ دیکھیے روٹی بنا دیا۔ اور یہاں پر نا پینس وغیرہ بھی دھو دی تھی، میں شوٹ نہیں کری، مارننگ میں آنٹی جانے کے بعد روٹی ناشتہ ہو جانے کے بعد بچوں کو ٹفن وغیرہ بنانے کے بعد پین وغیرہ دھوئی تھی میں، اس کا شوٹ نہیں کری، کیونکہ بارش بھی ہو رہی تھی، لائٹ جا رہی تو میں اس کی وجہ سے شوٹ نہیں کری۔ یہاں دیکھیں روٹی بھی بنانا شروع کر دی، جس کو کون سی حدیث اچھی لگی اور اس میں سے کون سی چیز کے فائدے زیادہ اچھا لگے، آپ لوگ کون سا اس کو فالو کرتے، کون سی چیز میں کب کون سی مصیبت میں، کب کون سی بیماری میں، کب کون سی ٹائم پہ آپ لوگ درود پڑھتے یا نہیں پڑھتے۔ میں بھی کبھی پڑھتی ہوں کبھی نہیں پڑھتی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن جب بھی یاد آتا نا تب ضرور پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم سب کو ہے نا درود جتنا ہو سکے اتنا درود پڑھنے والا بنا دے، کیونکہ درود کے دیکھیے نا کتنے سارے فائدے ہیں۔ یہاں دیکھیے میں نے یہاں نا 4 کونی کا بھی پراٹھا بنائی ہوں، یہ دیکھیے، اور آمین ضرور بولنا آمین۔ یہ دیکھیے 4 کونی کا بھی روٹی بنائی میں، پراٹھا بھی بنائی، پھر گول روٹی بنائی، پھر 4 روٹی بنائی، 4 کونی روٹی بنائی، اس طرح سے میں بناتے گئی، اور بہت رات ہو گئی تھی، یہاں پر 8:30 9 بج رہے تھے کچھ۔ یہ دیکھیے روٹیاں بھی دم پہ دم روٹی بھی بنا دی میں، یہ دیکھیں دیکھتے دیکھتے روٹی بھی بن گئی، اور بچے بھی کھیلنا کودنا ہو گیا تھا سب کا۔ اور ڈنر کرنے سے کبھی کبھی ہم لوگ ڈنر سے پہلے بھی نماز پڑھتے ہیں، یا تو ڈنر کے بعد میں بھی پڑھ لیتے ہیں، اگر ڈنر جلدی ہو گیا تو نماز بعد میں پڑھ لیتے ہیں، یا تو کبھی نماز پڑھنے کے بعد ڈنر کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ کیسا کرتے ضرور کمنٹ کر کے بتانا۔ یہ دیکھیں یہاں پر سارے روٹیاں وغیرہ ہو گئے تھے، اور مارننگ سے لے کے نائٹ تک ولاگ آپ لوگوں کو کیا اچھا لگا، کیا سمجھ نہیں آیا، کیا میں کس ٹائپ کے ویڈیو ولاگز بناؤں، ضرور کمنٹ کرنا، وہ بھی یعنی کہ کوکنگ کی بناؤں یا ڈیلی ولاگ کا روٹین کا بناؤں، ڈیلی روٹین کا بناؤں، یا کوئی اچھی ریسیپیز کا بناؤں، ضرور کمنٹ کر کے بتانا۔ یا تو میں سنت کے حساب سے ہی بناؤں اپنے، یعنی کہ جو بھی ڈیلی روٹین رہتا ہے اس میں جو بھی سنت کے جو چیزیں میں فالو کرتی ہوں، جو چیزیں میں جانتی ہوں، وہ آپ لوگوں تک میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی دعا میں یاد رکھیے، اور جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں ان سب کے لیے دعائیں مانگے، جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں، ہر کوئی انسان ہے، ہر انسان کے لیے دعا کرا کرے۔ اور یہاں دیکھیں نائٹ کے 9 بجے بھی ناشتے کے بعد میں ڈنر کر لی، ڈنر کے بعد میں باہر آئے تھے تب بھی بارش ہو رہی تھی، دیکھیے 9 سوا 9 ہو رہے تھے تب بھی بارش ہو رہی تھی۔ چلیے ملتی ہوں، اللہ حافظ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ۔ اور ایک بار درود ابراہیم پڑھ لیں گے، درود ابراہیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ حافظ۔